اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، تھوڑی کڑوی ہے اپنوں کے لیے بھی مگر ضروری ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ حجاب کو لے کر ایک شیر دل شاہین صفت بیٹی جس کا نام مسکان ہے، اور جس انداز میں وہ بھگوا بھیڑیوں کے درمیان گھس کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتی ہے، اس کو لے کر پوری دنیا میں اس کی سراہنا کی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے۔ اور گزشتہ کل سے میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ باقاعدہ 2 دن سے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف مسکان ہی واٹس ایپ اور اسٹیٹس پر نہیں بلکہ دل اور دماغ پر بھی چھائی ہوئی ہے، اور یقیناً اس نے ایک اچھا کام کیا ہے، ایک حوصلہ بھی پوری قوم کی بیٹیوں کو دیا ہے، ایک ہمت بڑھانے کا کام بھی کیا ہے، اور تمام طرف اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ شیرنی شیرنی شیرنی، بالکل سچ مچ شیرنی ہے۔ بلکہ گزشتہ کل میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جا کر اس کے گھر پر ایک مومنٹو کی شکل میں شیر بھی اس کو گفٹ کیا ہے، گویا کہ اس کی بہادری کی تعریف کی ہے۔ اچھا بھی لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت مولانا محمود مدنی نے 5 لاکھ روپے انعام بھی دے دیے ہیں، تو اس پر نگیٹو پازیٹیو، مثبت منفی دونوں طرح کے زبردست انداز میں تبصرے بھی چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ تو فی الحال نکموں کی ایک بڑی ٹولی بیٹھی ہوئی ہے، تو دونوں طرف سے تبصرے ہو رہے ہیں۔ لیکن آج میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیرنی پر تو سب خوش ہے، لیکن شیر کہاں ہے؟ ہمارے شیر کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ تو میں نے سوچا تھوڑا سا یہ بھی تذکرہ کر دوں جو تھوڑا تلخ بھی ہے، تھوڑا کڑوا بھی ہے، لیکن اس کو بھی سننا ضروری ہے، اور اس کو بھی سمجھنا، اور اس پر بھی تھوڑا سا غور و فکر اور تدبر ضروری ہے کہ شیرنیاں تو فی الحال چاروں طرف سے میدان میں نظر آ رہی ہے۔ CAA میں بھی شاہین باغ میں شیرنیاں ہی نظر آئی۔ پورے ملک کو جو تحریک دی، جو ابھارنے کا کام کیا، ترغیب دینے کا کام کیا، تو شیرنیوں نے کیا۔ جامعہ ملیہ کے اسلامیہ کے گراؤنڈ پر بھی اگر کوئی ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہوئی، ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے اور حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کرتی ہوئی اور دہاڑتی ہوئی شیرنیاں ہی نظر آئی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ لے لو، شاہین باغ لے لو، پورے ملک میں جہاں جہاں CAA کے آندولن ہوئے تو شیرنیاں نظر آئی۔ اور اگر تعلیم کے میدان میں بھی اگر ابھی بات کریں تو وہ شیرنیاں ہی نظر آ رہی ہے۔ مگر ایک دماغ میں سوال آ گیا آج کہ آخر ہمارے شیر کہاں ہیں؟ وہ جو جینس میں نظر آتے ہیں، پھٹی ہوئی جینس پہن کر راستوں پر، چوراہوں پر کورونا وائرس کی طرح چھچورے وائرس کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور بیٹیوں کو چھیڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دل نے کہا کہ تھوڑا ان شیروں کے بارے میں بھی تو بات کروں گی، کیونکہ یہ شیر بھی جو ہے اس وقت گزشتہ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شیرنی کی تعریف کرنے میں تھکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن میں سوچا کہ شیروں کو یاد دلا دوں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں؟ کیونکہ ابھی فی الحال شیروں کو دیکھو تو وہ ہوٹلوں پر نظر آ رہے ہیں، چوراہوں پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ شیر ہمارے ٹپریوں پر چائے پیتے ہوئے، ٹپریوں پر ٹپاری مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایران توران کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے جناب سیدھا امریکہ اور افغانستان اور طالبان سے ہوتے ہوئے خاندیش تک پہنچتی ہے، اور پھر خاندیش سے ہوتے ہوئے جلگاؤں تک اور دھولیا اور مالیگاؤں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ شیر ٹپریوں پر ٹپارے مارتے ہوئے، خاندیشی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹپارے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ شیروں کو آپ دیکھو تو ہوٹلوں پر یا چوراہوں پر، یا پھر ہمارے یہاں اقصی مسجد ہے، اقصی مسجد کے پیچھے ایک نالا ہے، نالے پر نگر پالیکا نے خوبصورت دیوار بنا دی ہے، تو وہ نالے کی بدبو آتی رہتی ہے، سوندھی سوندھی خوشبوئیں آتی رہتی ہے، اور چوپاٹی پر ہمارے شیر PUBG کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
تو شیر فی الحال پب جی میں لگے ہوئے ہیں، شیر فی الحال میں کہوں کہ چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ پر فری فائر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہیں، موبائل پر گیم کھیلتے بیٹھے ہیں۔ یا پھر شیروں کا حال آپ دیکھیں کہ فلپ کارٹ پر یہ موجود ہے اور مارکیٹ میں کون سا ٹی شرٹ آیا، کون سا شوز آیا، کون سا قیمتی جوتا آیا، کون سا نیا موبائل آیا، کون سی نئی چیز آئی، تو یہ فلپ کارٹ پر یہ خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو شیروں کا حال بڑا برا ہے۔ اگر شیر ہی سدھر گئے ہوتے اور واقعتاً یہ شیر ہی اگر بیدار ہو گئے ہوتے تو آج قوم کی بیٹیوں کو اتنے برے دن دیکھنے نہیں پڑتے کہ ایک بیٹی حجاب میں نکل رہی ہے اور 100 درندے 100 کتے اس پر بھونک رہے ہیں۔ یہ دن دیکھنے نہیں آتے، نظر آتے ہیں، مگر کیا کرے۔ میں نے کہا کہ شیروں سے کہہ دوں کہ تھوڑی تلخ بات ہے کہ آپ اپنی دنیا سے نکل آئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنے منزل آسمانوں میں۔ مگر یہ شیر جو ہے اپنے منزل ان کو آسمانوں میں نظر نہیں آ رہی، ان کو اپنے منزل دنیا کے نیچ اور گھٹیا قسم کے 2 کوڑی کے ناچنے والوں میں ان کو اپنی منزل نظر آ رہی ہے۔ یہ ناچنے والوں کو اپنا قائد اور اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اور اپنا ہیرو مان رہے ہیں۔ ناچنے والوں نے جو جینس پینٹ پہنا وہ انہیں نظر آ رہی ہے، ناچنے والوں نے جو ٹی شرٹ پہنا وہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ ایک ناچنے والا بھلے ہی مسلمان ہو مگر اگر اس نے کرتا اتار دیا تو پھر یہ بھی ننگے ہو رہے ہیں۔ ناچنے والوں نے اگر کانوں میں بالیاں پہن لی تو ہماری قوم کا جوان بھی بالیاں پہن رہا ہے۔ ناچنے والوں نے اگر ہاتھ میں کڑا پہن لیا تو ہماری قوم کا جوان وہ کڑا پہن رہا ہے۔ ناچنے والا اگر پائل پہن لے تو مجھے پورا یقین ہے کہ میری قوم کے جوان پائل بھی پہن لیں گے، بالی بھی پہن لیں گے۔ تو یہ حال ہے فی الحال میرے شیروں کا۔ تو میں شیروں سے کہوں گا کہ فلپ کارٹ کی شاپنگ سے باہر آئے، میں شیروں سے کہوں گا کہ پب جی سے تھوڑا باہر آئیں، میں شیروں سے کہوں گا کہ فری فائر موبائل پر گیم کھیلنے سے تھوڑا باہر آئے، میں شیروں سے کہوں گا کہ دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر تم میدان میں آ گئے تو انشاءاللہ گیدڑوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ ملک کا ماحول خراب کرے۔ لیکن میرا ایک پیغام یہ بھی دوں گا کہ جذبات میں نہیں آنا ہے، جذبات میں آ کر اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس وقت میری قوم کے جوانوں کو کچھ سیاسی بازیگر ان کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ صرف بریانی کھلا دو اور گوشت مانڈا کھلا دو اور ڈھابے کی ہوا دکھا دو یا ایک بوتل دکھا دو تو اس قوم کا یہ شیر پھر غلط استعمال میں بھی آ جاتا ہے۔ لیکن میں قوم کے میرے جوانوں سے کہوں گا کہ اپنی طاقت کا غلط استعمال بھی نہیں کرنا ہے، مگر آپ کی بیداری کے لیے آج میں یہ ویڈیو بتا رہا ہوں کہ مسکان جیسی ایک شیرنی میدان میں آئی تو 100 بھگوا دھاری گنڈوں پر بھاری پڑ گئی، اور اس کا جذبہ ایمانی اور اس کی روح ایمانی نے جس انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو پورا باطل دہل گیا۔ تو میرے شیروں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم آؤ میدان میں، اور میدان میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی طاقت کا غلط استعمال کرو، بلکہ اس وقت ملک میں جو بھگوا آتنکواد چل رہا ہے، جو ملک کو تباہ کر دے گا، نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں جس سے ہم پورا ملک تباہ ہو جائے گا، تو میں میرے شیروں سے کہوں گا کہ تم مثبت انداز میں آؤ، پازیٹیو انداز میں آؤ، اچھے انداز میں آؤ، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرو اور میدان میں اترو تو انشاءاللہ میدان تمہارا ہوگا، بازی تمہاری ہوگی۔ اور یہ بھگوادھاری اس وقت ملک کے ہندو بھائی بھی ان کو پسند نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو مدعے یہ اٹھا رہے ہیں یہ مدعے بالکل غیر ضروری ہے۔ کل میں مدھیہ پردیش برہان پور میں گیا تو وہاں میڈیا والوں نے مجھے پکڑ لیا، اور ویسے میڈیا والے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ کچھ مرچ مسالہ دے دیں گے، تو میں نے میڈیا والوں سے بھی کہا کہ تم بھی سدھر جاؤ، تم دلالی بن کرو، تم چاٹوکاری بن کرو، کیونکہ اس وقت مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک کا جو بڑا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ سب سے بڑا دلال، بلکہ رکھیل بھی اتنی وفاداری نہیں کرتی ہے جس طرح آج ملک کا یہ میڈیا حکومت کی وفاداری کرتے ہوئے صرف ہندو مسلم مندر مسجد کے مدعوں کو اچھال رہا ہے۔ تو میں میڈیا والوں سے بھی کہوں گا کہ رکھیل کا کردار ادا مت کرو، دلالی مت کرو، چاٹوکاری مت کرو۔ یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے
جس کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا جا چکا ہے اور پہنچ گیا ہے یہ ملک، تو آج میڈیا کی ذمہ داری ہے، قوم کے جوانوں کی ذمہ داری ہے، ہم جیسے علماء اور دھرم گروؤں کی ذمہ داری ہے کہ ملک آپ کو، ہم کو، سب کو پکار رہا ہے۔ ملک میں نفرتوں کی گھٹیا اور نیچ قسم کی راجنیتی چل رہی ہے، اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ شیروں تم کہاں ہو؟ پب جی کی دنیا سے باہر آؤ، فری فائر کی دنیا سے باہر آؤ، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر آؤ، ننگے پن کی دنیا سے باہر آؤ اور اپنے آپ کو بھی شریعت کے مطابق بناؤ۔ انشاءاللہ وقت تمہارا ہوگا، دنیا تمہاری ہوگی۔